اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج گلگت بلتستان کے مسائل کے بارے میں چند باتیں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا۔ گلگت بلتستان کے اندر کیا کیا مسائل ہے، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے باسیوں کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے میں چند باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارا مسئلہ جو ہے گلگت بلتستان کے اندر ہیلتھ کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ سیزن انتہائی سرد سیزن ہے، دور دراز کے علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، اچھا روڈز کی بھی کافی مشکلات ہوتے ہیں، تو ایجوکیشن وہ ہیلتھ زیادہ ہی ہمارے پاس مسئلہ ہے ہیلتھ کا۔ تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے جو ویلیجز ہیں، ہمارے گاؤں جو ہے، ان کو فیسلٹیٹ کریں، ان کو جتنی ضروریات ہیں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، ڈسپنسریاں ڈی کلاس، سی کلاس، اے کلاس، چلو ڈی کلاس کی سی کلاس کی تو ہوں گی، لیکن ان کے اندر ان کے ہیلتھ کا عملہ دیں، ہیلتھ کے لیے نرس وغیرہ، ان کے لیے ریکوائرمنٹ جو بھی فیسلٹی کے لیے وہ ہوتے ہیں، نرس ہوتے ہیں، میڈیسن ہوتے ہیں، ان کے چیک اپ کے لیے جو بھی عملہ ہوتے ہیں وہ بھی پرووائڈ کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ابھی نہیں کر رہی حکومت۔ تو لوگوں کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو پورے بلتستان ریجن کے اندر ایک ہی ہاسپٹل ہے سکردو سٹی کے اندر، پورا بلتستان کا بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس چیز میں اوپر کام کرے، بالخصوص ہمارے نمائندے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے، یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اکثر ہاسپٹل وہاں سے آتے ہیں ریسنٹلی ایک سائیکٹرسٹ والا ایک ہاسپٹل آیا تھا، تو ریسرچ ہو رہی تھی، وہ بھی گلگت میں چلا گیا، کیونکہ گلگت کے جو پولیٹیشین لیڈران ہیں وہ کافی ایکٹیو بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے ایجوکیشن میں بھی وہ آگے ہوں گے، لیکن قابلیت ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن چیز دارالخلافہ ہے گلگت بلتستان کے، اس لیے ایسا ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں، لیکن جو ترقی کے حساب سے دیکھیں تو ان سے ہم لوگ بلتستان والے پیچھے ہیں۔ تو ہماری حکومت کو، ہماری حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں فیسلٹیٹ کرے، اپنی حکومت وفاق سے بھی فنڈنگ لائیں، اپنے علاقے میں انویسٹ کرے، اپنی بھی جتنی بھی جی ڈی پی آتی ہے، اپنا جتنی بھی پیسہ آتا ہے وہ بھی ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، جتنی بھی ضروری چیزیں ان کے اوپر لگانا چاہیے۔ تو ہیلتھ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے ہمارے پاس، بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اب تو سردیاں بھی ہیں، سردیوں میں لوگ دور دراز رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کافی مشکلات ہیں۔ دوسری بات ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر تو مشکل ہی ہوتا ہے انسان کا جینا، کیونکہ آج دنیا چاند تک پہنچی ہے، اسپیس میں پہنچی ہے، تو اس کے پیچھے صرف ایجوکیشن ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ہمارے لیڈر اس میں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے پورے گلگت بلتستان کے اندر ایک اچھی کوئی بڑی یونیورسٹی کی نام دیا جائے تو کیا یونیورسٹی ہے؟ اب وہ یونیورسٹی پورے بلتستان ریجن کے کیمپسز ہیں، ضرور ہیں، ان کے اندر ہیں ٹریننگ شدہ پروفیسرز بھی ہوں گے۔ اب ہم اپنے ریجن بلتستان کی بات کریں تو الحمدللہ چند سال 1.5 سال پہلے ہماری ایک یونیورسٹی ملی ہے بلتستان یونیورسٹی، تو اس کے اندر پروفیشنل ٹیچرز بہت کمی ہے اس وقت دیکھا جائے تو، انسٹیٹیوٹ عمارت ہے نہیں، ٹھیک نا، بلڈنگز ہیں نہیں، جو بلڈنگز ہیں ان میں پروفیسروں کی کمی ہے، ان میں طالب علموں کے لیے فیسلٹیز کی کمی ہے، بڑا ایشو آ رہا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے ہمارے پاس ابھی یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے اندر چند ڈپارٹمنٹ 5-6 میکسیمم 10 ہوں گے، اس سے زیادہ تو ہے نہیں۔ تو اب اس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ لائک میڈیکل، انجینئرنگ، لائر، اس قسم کے طالب علم جو اس قسم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے طالب علموں کو پھر وہی اپنا ایریا، اپنا سکردو سٹی چھوڑ کے دور دراز کے علاقے، اسلام آباد، لاہور، کراچی جیسی سٹیز میں آ کر وہاں ہاسٹلوں میں رہ کر یا دوسرے طریقے روم کرایوں میں لے کر محنت کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر وہی بات ہے، اس کا ڈائریکٹلی بات کریں تو بوجھ والدین کے اوپر آتا ہے اور اسٹوڈنٹ کے اوپر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے طالب علم اچھی پرفارم نہیں کر سکتے۔ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے فیسلٹیز نہیں ہونے کی وجہ سے، ہمارے یوتھ کو فیسلٹیز نہیں ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ایک تیسرا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ بے روزگاری، یہ ہمارے علاقے کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ بے روزگاری ہے ہمارے علاقے میں، کیونکہ ہماری جو ایجوکیشن کا ریشو ہے بہت ہی زیادہ ہے۔ جیسا دیکھا جائے تو
تقریباً 90% ہماری یوتھ ایجوکیٹڈ ہے. تو لوگ اب گورنمنٹ کی طرف سے جابس، اب دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جو اپنی ساری یوتھ کو، اپنی ساری قوم کو گورنمنٹ کے جواب دے. یہ ممکن بھی نہیں ہے اور ہمیں بھی نہیں دے سکتے کسان والوں کو. تو ہمارے پاس، ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس پرائیویٹ کام کمی ہے، کاموں کی کمی. ہمارے پاس فیکٹری، انڈسٹری بہت ہی کمی ہے. تو اس لیے ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ پرائیویٹلی کام کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. پرائیویٹ اپنی فیکٹری بنائیں، پرائیویٹ جو بھی کوئی ادارے آئے ان سے کوآرڈینیشن کریں، ان سے مل کر اپنے علاقے کے یوتھ کے لیے، اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے، ان کے لیے روزگار دلانے کے لیے کام کرنا چاہیے، جو آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں. اور اسی حساب سے ہی دیکھیے، روزگار کی طرف روزگار میں ہی بات کرتے ہیں تو ہمارے